السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، موسٹ ویلکم، مرحبا بکم۔ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کا سبق ہے، آیت جو ہے آیت نمبر 30 ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت کو تفصیلاً تجوید کے ساتھ آسان انداز میں لفظ بلفظ آپ خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اب تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ میں واو کو نون سے ادا کرنا ہے، حمزہ کو ذال کے ساتھ ملانا ہے، ذال باریک حرف ہے، باریک کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ قاف کو موٹا کرنا ہے، قاف کے بعد الف مدہ ہے، حمزہ ساکن اس سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہلاتا ہے۔ ایک الف دال میں کھینچیں گے، لام کو نرم سے ادا کریں گے۔ قَالَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، را کو موٹا ادا کرنا ہے اور را کو زبر کو با کے ساتھ ملانا ہے، با کے اوپر تشدید ہے، زور دیں گے۔ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، میم کے اوپر زبر ہے، نرم سے ادا کریں گے۔ اگلے لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، مد اصلی ہے، دائیں الف کی مقدار میں کم سے کم کھینچیں گے۔ حمزہ کو نرم سے ادا کریں گے، کاف کو بھی نرم سے ادا کریں گے، تا کو بھی نرم سے ادا کریں گے۔ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، زور دیں گے، اور نون کو آگے یا کے ساتھ ملانا ہے، یا ساکن اس سے پہلے کسرہ ہو یعنی زیر ہو تو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے، یعنی یا مدہ کہلاتا ہے۔ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، جیم کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف مقدار میں کھینچیں گے، عین کو نرم سے ادا کریں گے۔ لام کے اوپر تنوین ہے، غنہ کریں گے، غنے کو ایک الف مقدار میں کھینچیں گے۔ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، فا کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور حمزہ کو را کے ساتھ ملانا ہے، را کو موٹا ادا کریں گے اور ضاد کو موٹا ادا کریں گے۔ فِي الْأَرْضِ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، لام کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یا مدہ کہلائے گا، ایک الف مقدار میں کھینچیں گے۔
فا کو نرمی سے ادا کریں گے، تا کے اوپر تنوین ہے غنہ کریں گے، یہاں پہ وقف کی صورت میں غنے کو وقف کے ساتھ بدل دیں گے، ساکن کے ساتھ بدل دیں گے۔ خلیفتن خلیفتن وقفا خلیفہ فی الارض خلیفہ قالوا قاف کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، قالوا لام کو واو کے ساتھ ملانا ہے، واو مدہ ہے، اب واو مدہ کے اوپر مد عارض بھی ہے، ڈائی الف کی امداد میں کم سے کم کھینچیں گے، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ أتجعل میں حمزہ کو نرم سے ادا کریں گے، تا کو جیم کے ساتھ ملانا ہے، جیم جب ساکن ہو تو قلقلہ ہوگا تو قلقلہ کریں گے، عین کو موٹا ادا کریں گے، لام کو نرم سے ادا کریں گے، أتجعل فيها، فا کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یا مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے، ہا کے بعد الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف دال میں کھینچیں گے، فیہا من یفسد، میم کو آگے یا کے ساتھ ملانا ہے، نون کو نہیں پڑھیں گے، من نکلیں گے بلکہ میم کو آگے یا کے ساتھ ملانا ہے، یا کے اوپر تشدید زور دیں گے، یا کو فا کے ساتھ ملانا ہے، سین سیٹے والا حرف ہے، باریک کریں گے، دال کو نرم سے ادا کریں گے، من یفسد أتجعل فيها من يفسد فيها، فیہا میں یا مدہ ہے، ہا کے بعد الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف دال میں کھینچیں گے، فیہا ویسفک، واو کو نرم سے ادا کرنا ہے، یا کو سین کے ساتھ ملانا ہے، سیٹی والا حرف ہے، سیٹی میں آواز جاری رہے گی، فا کو نرم سے ادا کرنا ہے، کاف کو اگلے دال کے ساتھ ملانا ہے، وَيَسْفِكُ دماء وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، دال کے اوپر تشدید زور دیں گے، زیر بھی ہے، اس کے بعد میم ہے، میم کے بعد الف مدہ ہے، اس کے اوپر مد اصلی ہے، دال الف کی امداد میں کھینچیں گے، حمزہ کو نرم سے ادا کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اگلی جو ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ میں واو کو نرم سے ادا کرنا ہے، نون کو ہا کے ساتھ ادا کرنا ہے، ہا میں آواز جاری رہے گی، اگلے نون کو بھی نرم سے ادا کرنا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، نون کے پیش کو نرم سے ادا کرنا ہے، سین سیٹے والا حرف ہے، سیٹی معنی باریک سیدھی ادا ہوگی، اور سین کو آگے با کے ساتھ ملانا ہے، با کے اوپر تشدید زور دیں گے، نُسَبِّ، اس کے بعد ہا کو نرم سے ادا کرنا ہے، یعنی گہرائی سے ادا کریں گے، نُسَبِّحُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، با کو نرم سے ادا کرنا ہے، ہا کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم ساکن ہے تو نہ کریں گے تھوڑا سا، اور دال کو نرم سے ادا کرنا ہے، کاف کو نرم سے ادا کرنا ہے، بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، واو کو نرم سے ادا کرنا ہے، نون کو نرم سے ادا کریں گے، قوف کو دال کے ساتھ ملانا ہے، قوف موٹا حرف ہے، اور دال کے اوپر تشدید زور دیں گے، اور آگے سین کو سیدھی والا حرف باریک ہو کے سیدھی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، دام کو نرم سے ادا کریں گے، کاف کو نرم سے ادا کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون قال میں قاف کو موٹا کریں گے، قاف کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دار میں کھینچیں گے، لام کو نرم سے ادا کریں گے۔ قال انی حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، زور دیں گے، اور نون کو آگے یا کے ساتھ ملانا ہے، یا مدہ بھی ہے، مدہ عارض بھی ہے، دائیں الف دار میں کھینچیں گے۔ انی قال انی اعلم حمزہ کو عین کے ساتھ ملانا ہے، آواز زیادہ ہے گی، لام کو نرم سے ادا کرنا ہے، میم کو نرم سے ادا کرنا ہے۔ اعلم قال انی اعلم ما لا میم کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دار میں کھینچیں گے، لام کے بعد بھی الف مدہ ہے، ایک الف دار میں کھینچیں گے، دونوں کو برابر کھینچیں گے۔ ما لا تعلمون وقت کی صورت میں بغیر وقت کے تعلمون پڑھیں گے، پورا پڑھیں گے، تا کو عین کے ساتھ ملانا، عین میں آواز زیادہ رہے گی، لام کو نرم سے ادا کرنا ہے، منہ میں میم کو واو کے ساتھ ملانا ہے، واو مدہ ہے، ایک الف دار میں کھینچیں گے، نون کے زبر کو نرم سے ادا کریں گے، وقت کی صورت میں نون کو ساکن کریں گے۔ تعلمون بغیر وقت کے، اب وقفاً تعلمون قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس ترتیب سے ان اسباق کو پڑھنا ہے۔ سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں برائے خزاں ضرور کیجیے گا۔ نئے سبق میں پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔